اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ آج کے اس جلسے کا عنوان اور موضوع ہے شادی شدہ جوڑوں کو درپیش مشکلات اور دین مبین اسلام خاص کر مکتب علوی اور مذہب تشیع کی روح سے ان مشکلات کا راہ حل کیا ہے۔ جس آیت مجیدہ کو میں نے سرلوح کلام قرار دیا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات گرامی کا تعارف بھی پیش کیا کہ اگر پروردگار عالم کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، انسانوں میں سے ہی انسانوں کے جوڑے بنے، اور جیسا جوڑا متعین ہوتا ہے پروردگار دونوں زوجین کے دلوں میں، میاں بیوی کے دل میں مودت اور رحمت قرار دیتا ہے۔ ممکن ہے اس شادی کے بندھن میں آنے والے دو آدمی پہلے زیادہ ایک دوسرے سے آشنا نہ ہوں، لیکن جیسے قانون الہی اور قانون فطرت کے مطابق اس جوڑے کو رشتے ازدواج میں منسلک کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت پروردگار کی جانب سے بھر دی جاتی ہے۔ یعنی انسانی فطرت کی ایک ضرورت پوری کرنے کی خاطر رب العالمین نے انسانی نسل کی بقا کی خاطر انسانوں کے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ مگر عملی طور پر پریکٹیکلی زندگی میں ہم دیکھیں تو اکثر جوڑے شادی کے ابتدائی چند ایام یا چند سال خوشی گزار لیتے ہیں، لیکن جیسے شادی شدہ زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اس سفر میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مشکلات ایسی مشکلات آتی ہیں کہ جو سکون پروردگار عالم نے قرار دیا تھا جوڑوں کے دلوں میں، وہ سکون آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس ٹاپک کو چھیڑنے کی، اس مسئلے پہ بولنے کی؟ مشکلات تو ہر انسان جانتا ہے کہ ہماری شادی شدہ زندگی میں مشکلات آنی ہیں۔ کئی لوگ اپنی زندگی میں مشکلات کے سفر سے گزرے ہوتے ہیں، فیس کی ہوتی ہیں مشکلات، ایسی مشکلات کہ جب زندگی میں پیش آتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ ایک گھر کا سکون برباد کرتی ہیں، بلکہ انسان وہاں تک جا پہنچتا ہے کہ اپنی ساری کوتاہیوں اور غلطیوں کو صرف نظر کرتے ہوئے، اگنور کرتے ہوئے ساری ذمہ داری تقدیر پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ نصیب ایسا تھا، جو نصیب میں لکھا تھا وہ ملنا تھا، بس خدا کا کرنا ایسا تھا۔ یعنی غلطی انسان کی اپنی، مشکلات کو ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا، سلیقہ اور ہنر نہیں تھا اس زندگی کے حصے کو اچھا نبھانے کا، تو ساری خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوتاہی اور تقصیر تقدیر کی بن جاتی ہے۔ جی بس خدا نے چاہا ایسے تھا تو یہ مسائل درپیش آ گئے، جو لکھا تھا اس نے وہ ملنا تھا۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ بس شاید اس میں مصلحت تھی، شاید یہ آزمائش تھی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے مطلب کو کہ اگر شادی شدہ جوڑے میں جب مشکلات کے طوفان شروع ہوتے ہیں اور وہ مشکلات کے طوفان ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں تو بلیم تقدیر کو کیا جاتا ہے۔ ہاں، اب یہ سمجھ ہمیں آ رہی ہے کہ جب ایک گھریلو زندگی میں مشکلات اٹھتی ہیں، نہ صرف وہ مشکلات ہماری گھریلو جیون کو خراب کر جاتی ہیں بلکہ ایمان تک کو للکار جاتی ہیں، ایمان تک کو خراب کر جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔
خدا کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پس ضروری ہے ان مشکلات کو پہچاننا, ان مشکلات کا راہ حل اسی خدا کے دین سے لینا ضروری ہے تاکہ انسان بہتر سلیقے سے اس زندگی میں جا سکے. آپ عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں, جس فیلڈ میں آپ نے کہیں جانا ہو جاب کے لیے, تو کیا آپ سے مانگتے ہیں؟ ایکسپیرینس مانگتے ہیں آپ کا, تجربہ مانگتے ہیں آپ کا, سکلز مانگتے ہیں آپ کے. لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں کہ جس میں ہم نے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہوتا ہے, فیس ٹو فیس سامنے آنا ہوتا ہے لوگوں کے, ان مسائل کو اتنا اہم نہیں گردانتے, اتنا اہم نہیں جانتے کہ پہلے سکلز لیں پھر آئیں زندگی کے مرحلے میں. جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ نے ایجوکیشن سسٹم کسی میں بچے کو داخل کروانا ہو, پہلے جا کے ملاحظہ کریں گے کہ اسکول کے ٹیچرز کیسے ہیں, کرکلم کیا پڑھایا جا رہا ہے, رزلٹ سابقہ اسکول کا کیسے ہے. یعنی وہاں پہ ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ کسی اسکول کے سپرد کرنا ہے تو اسکول کی سابقہ ایکٹیویٹیز کیسی تھیں. یعنی انسان کی عقل یہ کہتی ہے, تقاضا یہ کرتی ہے کہ جب انسان نے کسی نئے فیلڈ میں قدم رکھنا ہو تو اس کے بارے میں کچھ جانچ پڑتال پہلے کر لی جائے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اہم ترین ڈیسیژن, اہم ترین فیصلہ کہ جس فیصلے کی بنا پر ہم نے آئندہ کی نسل کی تربیت کی تیاری کرنی ہے, اس متعلق کوئی آگاہی نہیں دی جاتی, کوئی اویئرنیس نہیں دی جاتی. بس جوڑا لگا دیا ہم نے, ایک مرد کو ایک خاتون کو, دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہا یہ نیا جوڑا بن گیا جی. بڑوں کو ہوتی ہے توقع کہ ہماری نئی نسل آ جائے گی, جوانوں کو ہوتی ہے توقع کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں گی, سکون مل جائے گا. لیکن اس نئے زندگی کے سفر میں جانے کے لیے سکلز کیا ہیں, وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جب اس نئی زندگی میں آپ جا رہے ہیں تو سکون کے ساتھ مشکلات بھی آئیں گی. ان مع العسر یسرا, مشکلات آئیں گی, ان کے ساتھ آسانیاں رکھی جائیں گی. سکون لینا اتنا آسان تو نہیں ہے. ایک ایک مشکل کا ہم جائزہ لیتے ہیں جی, اور اس مشکل کا آگے رائے حل بھی حدیث و آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے جائیں گے. سب سے پہلی مشکل, جو بنیادی مشکل, جوڑوں کا سکون برباد کرنے والی مشکل, اور آج اس زمانے میں کہ جب ہم زیادہ تر سوشل میڈیا کے استعمال میں آ رہے ہیں, ایک بنیادی مشکل یہ ہے کہ جوڑے ایک دوسرے کو کوئی توجہ نہیں دیتے. میاں بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ نہ دینا, اظہار محبت نہ کرنا ایک بہت ہی بنیادی مشکل بن جاتی ہے. بعض دفعہ یوں نہیں کہ محبت نہیں کرتے, چاہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں, لیکن عملی طور پر کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا جو شریک حیات ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے توجہ نہیں مل رہی. اور اس توجہ نہ ملنے سے جو آگے مشکلات بنتی ہیں, ہاں پہلے تو وجوہات دیکھیں کہ جو شخص اپنے گھر توجہ نہیں دے رہا, چاہے خاتون شوہر کو نہیں توجہ دے رہی, چاہے شوہر اپنی خاتون کو توجہ نہیں دے رہا. بعض دفعہ کچھ ہوتی ہیں لاجیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں, بعض دفعہ بغیر پلاننگ کے نہ جانی نہ دانستہ نہ سمجھی کی مشکلات بن جاتی ہیں, جو وجوہات بن جاتی ہیں توجہ نہ دینے کی. فالتو عادتیں, بعض لوگوں کو عادتیں ہوتی ہیں نا, کہ مثال کے طور پر شادی سے پہلے بڑا کمپنی والا آدمی تھا, گپ شپ والا, دوستی یاری والا, شادی ہوگی تو اس میں کوئی چینجنگ نہ آئے, دوستوں یاروں کو پھر توجہ دینا شروع کر دے. گھر رہ رہے اپنے دوستوں کو بلا لیتا ہے گپ شپ لگانے کے لیے. جو ٹائم اس نے اپنے فیملی کے ساتھ پاس کرنا تھا وہ پلیجر ٹائم یہ اپنے دوستوں کو دے رہا ہوتا ہے. عادت ہے, بس عادت ہے, دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگانا, فریشمنٹ لینا, اس کی عادت ہے. یہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ اپنے شریک حیات کو انسان توجہ نہیں دے رہا ہوتا. یا بعض دفعہ یہ جو نیٹ پہ ہم آج استعمال کر رہے ہیں, مصروف رہتے ہیں فضول کے, بیٹھے بیوی بچوں کے پاس ہیں, موبائل ہاتھ میں, چیٹ شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی میسج مہم ہے نہیں ہے, بس جی کسی جاننے والے کا میسج آ گیا تو بس جیسے وہ بیل بجتی ہے میسج کی, آیا میسج فوری اٹھایا, موبائل شروع ہو گیا. اور آج ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ جس میں انسان خود سے بے کنٹرول ہو گئے, ٹیکنالوجی کے ساتھ روبوٹک ذہن بن گیا انسان کا, مشینری بن گیا ذہن انسان کا, کہ بس جیسے ایک بیل بجی میسج کی اٹھا کے فوری شروع ہو گیا.
نہیں دیکھنا میرے بچے مجھ سے بات کر رہے ہیں، نہیں دیکھنا میری بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے. حتیٰ خواتین بھی بیٹھی ہوں گے اپنے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جی ہماری والدہ صاحبہ کا میسج آ کے شروع ہو گئے. نہیں دیکھنا وقت ہمارا کیسا ہے، کھانے پہ مصروف ہیں، گپ شپ میں مصروف ہیں. نہیں جی میسج آئے جواب دینا اب ضروری ہے. اس جواب میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا پلیجر ٹائم صرف ہو رہا تھا، استعمال ہو رہا تھا فیملی میں، اس میں درمیان میں ڈسٹربنس بن جاتی ہے، ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یا یوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ بد عادتیں ہوتے ہیں، اپنے شریک حیات کو چھوڑ کر کسی اور چکر میں ہوتے ہیں، کسی اور کو زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. گھر سے باہر توجہ دینا، جب سوشل میڈیا پہ دوستی یاریاں عام ہو گئی ہیں، محرم نامحرم کے فرق مٹنا شروع ہو گئے ہیں، کسی کے ساتھ بھی یاری لگی، بیگانہ خواتین کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ، اور کچھ نہ بس گپ شپ میں مصروف ہے. انسان کے اندر جو شیطان وسوسہ ابھارتا ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے، ایک فضا بن جاتی ہے. اب جب باہر اس کے چاہنے والے، اسے لفٹ کروانے والے زیادہ ہیں، تو اپنی بیوی کو نہیں بھی توجہ دیتا تو اسے کوئی فرق نہیں، یعنی عدم توجہ کا سبب ہے. نیٹ کا اضافی فالتو استعمال کرنا یا اپنے گھر چھوڑ کے باہر زیادہ توجہ دینا، یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ ہمارا سپوز اور جو آپ کا شریک حیات ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے توجہ نہیں دی جا رہی، اور یہاں سے پھر مشکلات پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. پہلے ہلکی پھلکی ناراضگی، پھر اظہار رنجش. اپنی ناراض جب ہوگا آپ کے شریک حیات تو اظہار رنجش بھی کرے گا، کسی ٹائم افسوس کرے گا، غصہ کرے گا. جب غصہ کرے گا آپ کے پاس لاجیکلی کوئی جواب نہیں ہوگا تو آپ آئیں گے لڑنے جھگڑنے پہ. شادی شدہ جوڑے توجہ اپنے ہم شریک حیات کو نہ دینے سے رنجشیں بڑھتی ہیں، رنجشیں بڑھتی بڑھتی فساد میں بدلتی ہیں، فتنہ بنتا ہے، اور پھر گھر اجڑنے کے ماحول بن جاتا ہے. جن لوگوں نے سولوشن لینا ہو وہ پھر جلدی سولوشن کی جانب جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی مریض ہو شخص اور اپنا معالجہ کروانا چاہے تو اسے مرض کا علاج مل جاتا ہے. لیکن ایک شخص اپنے آپ کو مریض ہی نہیں مان رہا، اس سے آپ کہیں 1000 کہیں کہ تیرا معالجہ کروانے جانا ہے، وہ نہیں مانے گا، مریض نہیں مان رہا نا اپنے آپ کو. لیکن جو شخص ایک مشکل کو جج کر رہا ہے اور اس مشکل کو سالو کرنا چاہتا ہے، حل کرنا چاہتا ہے، وہ پھر رائے حل کی جانب جاتا ہے. عدم توجہ، اظہار محبت نہ کرنا خود مشکلات کا سبب ہے، اور اس مشکل کو حل کرنے کا راہ حل جو دین مبین اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ احساس ذمہ داری ہو انسان کے پاس. انسان سوچ لے کہ اگر مثال کے طور پر ایک مرد گھر سے باہر کام کر رہے، 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، کس کی خاطر کر رہے؟ اپنی فیملی کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر. یہ گھر سے باہر کام کر رہا تھا، اور اس کے گھر کو کون سنبھال رہا تھا؟ اس کی بیوی سنبھال رہی ہے، اس کے گھر کو بیوی سنبھال رہی ہے، اس کے بچوں کو بیوی سنبھال رہی ہے، مال کی اس کی محافظ ہے، ناموس کی محافظ ہے. تو انسان سوچ لے کہ یہ اس قابل ہے کہ میں اسے توجہ دوں، کیونکہ سارا میرا گھر کا ڈسپلن اور ساری پلاننگ اس ایک خاتون کے ہاتھ میں، وہ حقدار ہے کہ اسے توجہ دی جائے. اس توجہ دینے میں کتنا کیا چاہیے اسے؟ بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی. خواتین کی، بیویوں کی توجہ مانگتی ہیں اتنا ہو کہ وہ باور ہمیں یقین دلوانا چاہتی ہیں کہ ہماری آپ کی زندگی میں کوئی خاص اہمیت ہے. بہت بڑے بڑے قیمتی گفٹ نہیں، ایک توجہ چاہتی ہیں. وہ توجہ میں آپ کو گفٹ دے دیں، وہ توجہ میں آپ کو 2-4 لفظ بول دیں، وہ مہم ہوتے ہیں ان کے لیے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ جملہ بیوی کے دل سے کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک شخص ایک جملہ کہتا ہے محبت بھرا جملہ بیوی کے ساتھ تو بیوی اس کے لیے وفادار تر بن جاتی ہے، پہلے سے زیادہ وفاؤں پہ نبھانے میں عہد پہ آ جاتی ہے. بس توجہ نہ دینے سے مشکل بنتی ہے، اور اظہار توجہ سے یہ رابطہ مضبوط ہوتا ہے شادی کا. پھر جی دوسری مشکل، آپ بولیں کہ اسی پہلی والی مشکل کا یہ بھی رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، اعتماد ختم ہونا، شک و شبہات پیدا ہونا. یہ بے اعتمادی بھی مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے نا، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، سائیکالوجیکلی طور پر بھی اور سوشل، ہمارے اجتماعی اور معاشرتی مسائل کو دیکھتے ہوئے بھی. کہ ایک شخص چاہے وہ
میاں ہو چاہے بیوی ہو، جب ان کا ایک دوسرے پر اعتماد کم ہونا شروع ہوتا ہے، بھروسہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، شک و شبہات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ فساد کا بیج بویا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں پر نہ توجہ ہو، نہ اعتماد ہو، نہ محبتوں کا اظہار ہو اور نہ ہی بھروسے ہوں، پھر وہاں دیکھیں کیا فتنے ہوتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ وہ جو ساری نعمتیں پروردگار نے دی تھیں اور اس شخص کو ان کا تصور نہیں تھا، کنسیپٹ نہیں تھا، وہ ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور جس فرد کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے دلوں میں مودت اور رحمت قرار دی، اسی رشتے محبت اور رشتے عشق کی بنا پر وہ خاتون جسے شریک حیات آپ نے انتخاب کیا، زندگی کی شریک بنا لیا نا، وہ بڑا پیارا لفظ ہے ہمارا یہ اردو فارسی کا، شریک حیات، جسے آپ سپوز کہہ رہے ہیں یا وائف بول رہے ہیں، زندگی کا شریک قرار دیا آپ نے، اپنی زندگی کا شریک۔ انسان کی زندگی کا سرمایہ کیا ہے؟ نسل سرمایہ نا، انسانی وجود کا سارا سرمایہ نسل ہوتی ہے انسان کی۔ جس نسل کی خاطر بزنس کرتا ہے، جس نسل کی خاطر سفر کاٹتا ہے، جس نسل کی خاطر صعوبتیں برداشت کرتا ہے، وہ نسل سرمایہ ہوتی ہے، اور پاکیزہ نسل پاکیزہ خاتون کے وجود کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور وہ خاتون کے جو محافظ ہے آئندہ نئی پاکیزہ نسل کے لیے، اس کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ کبھی شک بن رہا ہو، کبھی شک کا بنیادی وسوسہ شیطان ڈال رہا ہو، تو فوری اسے مٹانا چاہیے۔ رائے حل کیا ہے اس کا؟ کہ جتنا ہو سکے زیادہ خیال رکھا جائے شریک دونوں کا، ضروری نہیں ایک مرد میاں بیوی کا رکھے اور بیوی شوہر کا، دونوں کا طرفینی تعلق ہے۔ رائے حل یہ ہے کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فدارها علی کل حال واحسن الصحبۃ لها فیصفو عیشک، ہر حال میں اپنی بیوی کا خیال رکھو، اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو، کہ اس طریقے سے تمہاری زندگی بہترین سے بہترین ہوتی جائے گی۔ اب ہم نے تو امام علیہ السلام کا وہی خطبات پڑھیں جی، تقوی اختیار کرو، جنت کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم سے ڈرو، یہ نہیں آ کر پڑھنا چاہتے کہ جو سکلز بتائیں امیر المومنین نے زندگی گزارنے کی وہ کیا ہیں۔ حلال مشکلات ہیں نا، مولا مشکل کشا مان دے نا، ہاں مشکل کشا ہیں، ہر مشکل کا نسخہ دے کر گئے ہیں یہ طبیب، کہ جہاں پر آپ میاں بیوی میں کہیں اختلاف آنے لگتا ہے، درمیان میں دراڑ آنے لگتی ہے، اس دراڑ کو فوری ختم کیا جائے۔ یہ وہ وصیت ہے جو امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کی، اس وصیت کا ایک جملہ ہے، فدارہا علی کل حال، ہر حال میں اس کے ساتھ مدارا کرو، ہر حال میں بہترین پیش آؤ۔ جب اپنے شریک حیات کے ساتھ آپ بہترین پیش آؤ گے تو زندگی بہتر ہو جائے گی، صفا بخش ہو جائے گی، صمیمیت پیدا ہوگی۔ پھر اکثر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے عوام کو جو بہت ہی سنگین مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے مالی مشکلات۔ ممکن ہے کہ میاں بیوی کی شادی ہو اور شادی کے پہلے عرصے میں مرد کے پاس کوئی اچھا مالی سرمایہ نہیں ہو، اتنی سیونگ نہیں کی کہ اپنا ضروریات زندگی پوری کر سکے، اپنی بیوی کی تقاضے اور خواہشات پوری کر سکے، اور بیوی بھی خاص کر جس ہم کلچر میں رہ رہے ہیں کہ تربیت ہوتی نہیں ہے خواتین کی، پھر دیکھا دیکھی کا ماحول، جو ہمارے فلاں خاندان میں یہ تو ان کے پاس یہ نعمت ہے، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، ہمیں بھی ویسا بننا ہے جیسے فلاں لوگ ہیں، ہمیں بھی ایسا فرنیچر چاہیے جیسے ہماری بڑی بہن کے گھر ہے، ہمیں بھی ایسی گاڑی چاہیے جیسے ہمارے فلاں داماد کے پاس ہے، بہنوئی کے پاس۔ دیکھا دیکھی کی جو حالات ہوتے ہیں نا، ہمسایوں کو دیکھنا، خاندان والے کو دیکھنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ میرے شوہر کی کتنی حیثیت اور بساط ہے۔ مالی مشکلات الجھنوں کا سبب بنتی ہیں، دیکھا دیکھی کا ماحول الجھنے بنا کر گھر کا سکون برباد کرتے ہوئے ایک زندگی کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے، کہ جو وہ سکون، خوشی اور آرام چاہیے تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟
رائے حل کیا ہے؟ مالی مشکلات ہیں، زندگی کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، ضروریات نہیں پوری ہو رہی، تو راہ حل وہ جو میاں بیوی تربیت یافتہ ہوں گے، ایک دوسرے کے مخلص اور وفادار ہوں گے، وہ اس مشکل کو حل کرنے کی سوچیں گے کہ ہماری جتنی آمدن ہے اس مطابق ہم اپنی ضروریات زندگی بنائیں۔ وہ جو بڑا مشہور جملہ ہے نا، چادر دیکھ کر، ہاں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا آتا ہے۔ کفایت شعاری، قناعت پسندی، اپنے حالات پہ راضی رہنا، خدا کا شکر ادا کرنا، اور اس چیز کی توقع نہ کرنا کہ جس تک ابھی رسائی نہیں ہے۔ سلیقہ مند خواتین کیا کرتی ہیں؟ اگر ذہین ہوں، سمجھدار ہوں، تو وہ سپورٹیو رول ادا کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، سپورٹ کرتی ہیں، حوصلہ دلاتی ہیں، ہمت دلاتی ہیں کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، پروردگار انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے بھی اچھے دن آ جائیں گے۔ اور یقین جانے ایسی خاتون جس گھر میں ہے وہ انسان خدا کا شکر ادا کرے کہ خاتون ایسی ہے جو میرے مالی حالات سے بڑھ کر کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتی۔ اس میں بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا یحل للمرأة ان تتکلف زوجہا فوق طاقتہ، ایک عورت کے لیے، ایک برہ کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں ڈالے۔ اسلامی تربیت ہوگی تو وہ سمجھے گی نا کہ میرے پاک پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کو تکلیف میں نہیں ڈالتی۔ اسلامی تربیت یہ بتائے گی۔ لیکن جہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہو، شوہر کی مالی حیثیت سے بڑھ کر ڈیمانڈ ہو، وہاں پہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شاید آپ لوگوں نے ایسے معاملات، حالات دیکھے ہوں کہ گھر بیوی کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، شوہر کی کمائی اچھی نہیں تھی، تو وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں کوئی الٹے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں اپنے، جو آپ کے ڈرامے فلمیں دکھائے جاتے ہیں، کلچر وائز اس میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ حالات سے تنگ آ کر اگلا کبھی جاتا ہے جوئے پہ چلا جاتا ہے، شارٹ کٹ لینا ہے نا اس نے، کبھی جاتا ہے جہاں کام کر رہے کسی فیکٹری مل میں، وہاں دغا کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، پھر اس پہ کیس ہو جاتا ہے، پھر جیلیں کاٹتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کی بیوی کی حد سے زیادہ تقاضے اور ڈیمانڈیں کہ ہماری تم ضروریات پوری نہیں کر سکتے، بھئی ہم تو اپنے باپ کے گھر میں تھے، تو اس عیاشی میں تھے، تمہارے پاس آئے تو جینا ہمارا حرام ہو گیا۔ اب شوہر کو غیرت پہ جب چوٹ لگتی ہے تو وہ پھر اور راستے اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں، جو حلال کا کما رہے ہیں، یہ تو پورا نہیں ہوتا، کوئی اور طریقہ کیا جائے، کوئی ایسا کاروبار کیا جائے جس میں شارٹ کٹ میں زیادہ مال ہاتھ آ جائے اور ہم ان صاحبہ کی، موصوفہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ پھر مشکلات ایسی جنم لیتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسی خواتین کے سر سے وہ شوہر ہی چلا جاتا ہے، جیل چلے گا تو ختم نہ، کہانی ختم، اور اگر اسے کہیں لمبی سزا ہوگی کسی بڑے جرم میں، سارا سہارا گیا سر سے۔ اور اگر ایسے لوگوں کے بچے بھی ہوں تو پھر جو ان لوگوں کو مشکلات معاشرتی جھیلنی پڑتی ہیں بچوں سمیت، وہ جدا۔ بہرحال ایک مشکل مالی مشکل ہے، اور اسے فیس کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ رب العالمین کی ذات پر توکل، بھروسہ اتنا ہو خاتون کا کہ اپنے شوہر کو انکریج کرے، موٹیویٹ کرے کہ جو ہمت کرو، کماؤ، محنت کرو، رب تعالیٰ ہمیں برکت دے گا، مگر کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کرے کہ شوہر کو غلط راستے پہ چلنا پڑے، شوہر کو کوئی شارٹ کٹ لینا پڑے بزنس اور کاروبار میں کامیابی کے لیے۔ یہ چوتھی مشکل جی ہمارے بہت سے لوگوں کو گھیرے رہتی ہے۔ میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، لیکن دوسروں کی مداخلت آ کر ان کی زندگی کو بے چین کر دیتی ہے۔ دوسروں کی مداخلتیں، بے جا دخل لوگوں کا، اور یہ زیادہ تر ہمارے پاکستان کلچر میں، انڈیا میں جوائنٹ فیملیوں میں مسائل بنتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی اچھے خاصے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس لڑکی جو نئی آئی ہے دلہن بن کر کسی لڑکے کے رشتے میں، تو اس کے ساتھ کبھی ساس کی نہیں بنتی، کبھی بڑی نان صاحبہ کی نہیں بنتی، یا کبھی یوں ہوتا ہے کہ لڑکے کے سسرال دخل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ تم کیسے رہ رہے ہو، اسے کیسی سہولیات دی ہوئی ہیں۔
چاہے وہ لڑکی کی ماں دخل دینا شروع کر دے، لڑکی کی بڑی بہنیں ہوں، دوسروں کا جب دخل زندگی میں آتا ہے تو مسائل اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بے چینیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن عقل مند لوگ، تربیت یافتہ اور باشعور لوگ جب کوئی ایسا مسئلہ فیس کرتے ہیں تو اسے بڑی ظرافت اور ذہانت کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ بعض دفعہ ممکن ہے بڑے دخل دے رہے ہوں، لڑکی کے ساتھ سسر دخل دے رہے ہوں، تو بعض دفعہ میں عفو درگزر کرنی ہوتی ہے، درگزر کرنا ہوتا ہے کہ بڑے ہیں ہم ان کو تو بد اخلاقی نہیں کر سکتے، درگزر کرنا ہے مسئلے کو۔ بعض دفعہ بڑوں کی دخالت بے جا نہیں ہوتی، بجا ہوتی ہے، بجا ہو دخالت بڑوں کی تو پھر سوچ سمجھ کے فوری ری ایکشن نہیں دکھانا ہوتا، عقل مندی کے ساتھ مسائل سلجھانے ہوتے ہیں۔ اس متعلق امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حدیث ایسی لے کر آئے ہوں کیونکہ زیادہ تر اعتراضات دلہن پہ، بہو پہ، لڑکیوں پہ سسرال کے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتی، کمچور ہے، اور وہ کہتی ہے میں ساری زندگی سارا دن اوپر نیچے تکلیفیں کاٹتی ہوں، کام کرتی ہوں، میرے کاموں کی انہیں قدر نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت لڑکی اپنے شوہر کے گھر کوئی بھی کام کرے، گھر کو مرتب منظم کرنے کے لیے کوئی بھی تکلیف اٹھاتی ہے، جی جھاڑو دینا ہے، جی ہم نے بستر سنبھالنے، ہم نے کھانا بنانا ہے، کوئی بھی کام عورت اپنے شوہر کے گھر میں کرے تو رب العالمین اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ایسی عورت کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی خاتون کے پورے وجود کو گارنٹی دے دی پروردگار نے کہ اگر اپنے شوہر کے گھر وفادار رہے، دوسروں کے دخل سن کر بے چین نہ ہو، اپنی زندگی کو خراب نہ کرے، تو ایسی خاتون خدا کے عذاب سے محفوظ ہے۔ نسخہ ہے نا پھر نجات کا۔ بس دوسروں کی دخالت ہو تو اسے بڑی ظرافت کے ساتھ مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور فوری ریئیکشن نہیں دکھاتے۔ پھر بہت زیادہ جوڑوں کا شکوہ ہوتا ہے نا، جوان جوڑوں کا، جوان مردوں کا شکوہ ہوتا ہے، بیوی سے راضی نہیں ہے جی، خاص کر اپنے جنسی مسائل میں راضی نہیں ہوتے بیوی سے۔ یہ لوگ بیچارے نہ ڈیفرنس سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے نیچر میں کیا ڈیفرنس ہے۔ وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ایک نئی زندگی میں جا رہے ہیں، سکلز ہی نہیں جانتے بیچارے، وہ شادی کرنے جا رہے ہیں، وہ جو آپ کو ملنے روباٹ ملنے کیا، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی خاص نیچر ہے، وہ جو آپ کی نیچر ہے اس سے بالکل ڈیفرنٹ نیچر ہے اس کی۔ ان مسائل میں بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں جوانوں میں، یہ ہمیں خوش نہیں کرتی، یہ ہماری اطاعت نہیں کرتی، یہ ہاں پھر اس میں دونوں طرفین کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیچرلی کیا ڈیفرنس رکھے ہیں پروردگار نے ایک خاتون کے وجود میں اور کیا ڈیفرنس ہیں مرد کے وجود میں نیچرلی۔ اس مسئلے میں کہ جو زیادہ راضی نہیں ہوتے شوہر اپنی بیویوں سے، مردوں میں وہ ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں، خاتون کی نیچر میں وہ ڈیزائر زیادہ نہیں ہے، ایک لمیٹڈ ہے، یہ فرق سمجھے مرد۔ اور دوسرا یہ کہ خاتون بھی یہ سمجھے کہ مجھے اس کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے فراہم کیا گیا ہے، میری زندگی کا اور وجود کا مقصد یہ اپنے شوہر کے ساتھ آ کر اس کا ساتھ دوں، ایسا بیہیو کروں کہ یہ میرا شوہر باہر کے بہکاووں میں نہ آئے۔ یہ بیوی کو توجہ کرنی چاہیے کہ اگر آج اپنے شوہر کو یہ توجہ نہیں دے گی تو یہ مرد باہر جا کر خیانت کرے گا، جب باہر نظریں پھرائے گا، باہر منہ مارے گا، حیوانیت درندگی کرے گا تو اپنے گھر سے وفاداری ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ عورت کا صحیح ٹائم نہ دینا۔ اور پھر مرد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر عورت اس کا گھر پورا سنبھالے ہوگی ہے تو وہ گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی ہے، اس کے بچوں کے دیکھ بھال بھی کرتی ہے، وہ تھک ٹوٹ جاتی ہے نا، تھک ہار جاتی ہے۔ جیسے مولا امیر الاسلام نے امام حسن السلام کو وصیت کی کہ خاتون کا وجود ایک پھول کی طرح ہے، ہیرو یا پہلوان نہیں ہے خاتون، المرأۃ کالریحانہ لیست بقہرمانہ، تو توقعات اتنی رکھی جائیں جتنا سامنے والے کے وجود میں پاسبلٹی ہے، اس سے بڑھ کر توقع رکھیں گے تو جھگڑے بنیں گے، فساد بنیں گے، مسائل بنیں گے۔ ہاں اس متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے وہ بہترین عورت ہے۔ بہترین عورت وہی ہے جو اپنے مرد کی وفادار ہو اور مرد کے ساتھ محبت کرنے والی ہو، اس کی اطاعت کرنے والی ہو، اس کا تقاضا پورا کرنے والی ہو۔ اور بہت بری عورتیں ہیں وہ جو ضدی مزاج ہوں،
ہٹ دھرم ہو. پھر جی بڑا شکوہ ہوتا ہے شادی شدہ جوڑوں کا، خاص کر خواتین الجھ جاتی ہیں نا بیچاری کہ قدر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، ہماری اہمیت نہیں جانتے. صبح سے شام تک ان کے بچوں کی بھی دیکھ بھال کریں، ان کے گھروں کو بھی سنبھالیں، اور پھر ان کی باتیں بھی سنیں. یہ سارا دن باہر گزار آتے ہیں اور آتے ہی ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، زندگی ہماری گزر گئی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. ان کی باتیں سنتے انہوں نے ہماری قدر نہیں پائی. قدر کرنی چاہیے، واقعی یہ قدر کرنی چاہیے. جو انسان آپ کے ساتھ خلوص کے ساتھ، محبت اور وفاداری کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. کہ قرآن کریم کا فرمانا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو نیکی کر رہے ہیں اس کا بدلہ نیکی ہی بنتا ہے، جو احسان کر رہا ہے آپ کے ساتھ اس کا بدلہ احسان ہی بنتا ہے. ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے تو مسائل بنیں گے، الجھنیں بنیں گی. اور قدردانی میں ہوتا کیا ہے؟ کسی کو اہم جاننا، الفاظ کا اظہار بڑی طاقت رکھتا ہے. اگر مرد ذات اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے نا کہ آپ نے بڑی زحمتیں کی ہیں ہماری خاطر، آپ بہت مہربان ہیں، ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہیں، آپ بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، اور ہمیں آپ کی ان ساری زحمتوں اور تکلیفوں کا پاس ہے، قدردان ہے ہم. اسی ایک دو جملے سے خواتین کی الجھنیں ساری ذہنی ختم ہو جاتی ہیں. بھئی ہم جو زحمت کر رہی ہیں ہمارا کوئی سامنے احسان مند ہے، ہم جو زحمتیں کر رہی ہیں ہمارا کوئی قدر شناس ہے. اور اسی طرح خواتین، بعض مرد بھی کہتے ہیں بھی سارا دن گزر جاتا ہے محنت مشقت کرتے ہیں، جانور کی طرح کام کرتے ہیں، آخر میں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں. دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، دونوں طرف سے ہوتا ہے. ناقدری دونوں طرف سے ہوتی ہے. وہ مرد جو صبح سے نکلتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، اسے بھی قدردانی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جس میں آپ سامنے والے کو احساس دلا سکیں کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں. مثال کے طور پر مرد کا اگر برتھ ڈے آنے والا ہے، جنم دن ہے، تو بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ان کا جنم دن ہوگا کوئی چھوٹی موٹی گھر میں خوشی کر لیں گے، کوئی دعا کا اہتمام کر لیں گے ان کی صحت اور سلامتی کے لیے. کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے نا، سمپل سا کوئی گفٹ دے دینا، چھوٹا موٹا گفٹ، نہ بہت بڑا نہیں، صرف اتنا کہ سامنے والے کو معلوم ہو کہ میں ان کے لیے اہم ہوں، مجھے یہ یاد رکھے ہوئے ہیں. قدردان ہونا کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں ہے، سادہ سا طریقہ ہے اس کا. الفاظ میں اظہار کر دیں، چھوٹا سا گفٹ دے دیں. لیکن جب ناقدری کرتے ہیں ہم، ناشکری کرتے ہیں، تھوڑا مسائل پھر بن جاتے ہیں، الجھنیں بن جاتی ہیں. جب ایک دوسرے کی قدر ہم نہیں کرتے، الجھنیں بنتی ہیں، مشکلات بنتی ہیں. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک چھوٹا سا ہدیہ گفٹ اپنے بیوی بچوں کے لیے خریدتا ہے تو اس کا ثواب اتنا عظیم ہے گویا کہ اس نے نسل اسماعیل کا کوئی غلام آزاد کیا ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں، اجر کتنے ہیں ان کا. ہم نے تو یہی پڑھنا کہ یہ دعا پڑھ لیں بخشش ہو جائے گی، یہ عبادت کر لیں، یہ نماز پڑھیں اتنے ثواب ہو جائیں گے، یہ روزہ رکھیں اس کا اتنا زیادہ اجر ہے. مگر یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوٹا سا ہدیہ خریدتا ہے، گفٹ خریدتا ہے، تو اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. وہ بھی عام غلام نہیں، نسل اسماعیل کا غلام. انہیں اگر کبھی تصور کریں کہیں جنگ ہو اور کوئی سید زادہ پکڑا جائے کفار کے ہاتھوں، نسل اسماعیل کا، آل رسول کا، اور اسے آزاد کروانے میں جو مشقت ہو، اس برابر ہے ثواب اپنے بیوی بچوں کے لیے گفٹ خریدنے کا. قدردانی یعنی یوں. پھر ہماری زندگیوں میں، شادی شدہ زندگیوں میں ایک مشکل ہوتی ہے، کچھ لوگ اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں. کچھ بیچارے مرد بھی ہوتے ہیں نا ایسے غریب مسکین سے کہ گلہ شکوہ ہے لیکن ظاہر نہیں کر سکتے، اندر اندر کڑنا. وہ اندر جو کڑتے رہتے ہیں وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. چونکہ ہمارا کلچر مرد راج کا ہے تو ہمارے کلچر میں زیادہ مرد نہیں کڑتے، بیچاری خواتین ہی کڑ کے خون جلاتی رہتی ہیں، اپنے دماغ پہ زور ڈالتی رہتی ہیں، مینٹلی پھر مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں. اندر ہی اندر کڑنا کہ یعنی بات کرنے سے گھبراتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کر سکتے، کوئی گلہ ہو اظہار نہیں کر سکتے، کوئی ڈیمانڈ ہو بیان نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے پھر وجوہات ہو سکتی ہیں، اعتماد نہیں ایک دوسرے پر،
بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ایک دوسرے کے ساتھ، پھر مشکلات یہ بھی بڑی اہم پرابلم ہے کہ شادی ہو گئی ہے، شروع میں تو اچھے دن تھے، خوشی کے دن تھے، بیتنا مشکل نہیں ہے بتانا، لیکن جیسے جیسے مشکلات کے روبرو ہوتے ہیں، الجھنیں بڑھتی ہیں، پھر وہ بیہیو کا طریقہ بدل جاتا ہے، بات کیسے کرنی ہے، ہمیشہ چلا کے چیخ کے، یوں نہیں زندگی سنورتی بدلتی۔ صبر بہت بڑی طاقت ہے، انسان کا صابر ہونا بہت بڑی طاقت ہے کہ اتنا کم از کم آنا چاہیے طریقہ کہ سامنے والے کو میاں بیوی بات اپنی سمجھا سکیں، بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، بات سننے کا طریقہ آنا چاہیے، اور اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا مناسب وقت دیکھنا چاہیے۔ گلے شکوے جب ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک مرد باہر سے مزدوری کر کے، مشقت کر کے، بزنس کی میٹنگیں بہا کے، فوری جیسے گرمی کے آج کا موسم میں گھر پہنچے، آگے سے آ جائے چیختی چلاتی اس کی محترمہ موصوفہ شریک حیات کہ یہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، تم باہر بھاگتے رہتے ہو، گھر کی یہ رہنا رہتا ہے کام، یہ رہنا تھا کرنا تھا آپ نے چھوڑ دیا۔ مناسب وقت نہیں ہوتا بات کرنے کا، تو الجھن بڑھ جاتی ہے، جھگڑا بن جاتا ہے، فساد بن جاتا ہے۔ نہیں، بات کرنا آتا ہو اور مناسب وقت کی پہچان ہو کہ جب حالات آرام میں ہوں، ایزیلی آپ بات کر سکتے ہیں اور سامنے والا بات سن سکتا ہو آپ کی، اس وقت اپنی شکایات پیش کریں۔ اس کا رائے حل وہی جو میں نے شروع میں آیت مجیدہ پڑھی کہ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، خدا نے تمہارے دلوں میں مودت قرار دی، ایک دوسرے کا عشق اور محبت قرار دی ہے، تو محبتوں میں باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں۔ بات کرنا اسی وقت مشکل ہوتی ہے جب دل میں رنجش آ جائے، کینہ آ جائے، نفرت آ جائے، ڈپریشن بن جائے، غصہ بن جائے، تو پھر وہ لاوا بن جاتا ہے، پھر بات کوئی نہیں پہنچا سکتے، سپوز ایک دوسرے کو شریک حیات اچھی سی بات نہیں کر سکتے۔ لہذا اس مودت اور رحمت کا خیال رکھا جائے تو بات کرنی آسان ہے رحمت کی زبان میں۔ ہاں، ایک مشکل کہ جو غیر مہذب معاشروں سے جنم لیتی ہے وہ ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کی بے احترامی کرنا۔ اس کے پیچھے وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ کہا جی آپ نے ہمارے والدین کو قدر نہیں دی، تو اس لائق ہی نہیں کہ میرے والدین کی جب خدمت نہیں کرتی، چلا جب بھاگ جائے یہاں سے۔ الفاظ الٹے، بد اخلاقی کے الفاظ ادا کرنا زبان سے، ایسے الفاظ ادا کرنا کہ سامنے والے کو انسلٹ محسوس ہو، ٹوٹ جائے سامنے والا، بکھر جائے، توہین ہو اس کی۔ بے احترامی خواتین میں بھی یہ بیماری ہے کہ اپنے مردوں کی بے احترامی کر جاتی ہیں۔ مردوں میں تو بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے کہ خواتین کی بے احترامی کرتے ہیں۔ اب یہ بے احترامی الفاظ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، کچھ جتلا کر بھی ہو سکتی ہے، طنز و کنایے میں جیسے آپ کہتے ہیں، اشارے کنایے میں، اور یہ بے احترامی بےہودہ لوگوں میں ہاتھ اٹھانے تک بھی جا سکتی ہے۔ بے احترامی وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں سامنے والے کی حرمت کو کوئی پاس نہیں ہوتا، سامنے والے کی عزت و مقام کو نہیں پہچانتے، وہ لوگ بے احترام ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک مسجد خالی پڑی ہو، مسلمان مومن جوتا لے کے مسجد میں نہیں جائے گا، خالی مسجد پڑی ہے، ویرانے میں، بیابانے میں، دور کہیں جنگل میں، راستے میں آپ جا رہے ہیں، مسجد چھوٹی سی آگے، تو جوتا اتار کے مسجد میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حرمت کا پاس ہے کہ یہ خانہ خدا ہے۔ جہاں حرمتوں کا پاس ہوتا ہے وہاں انسان توہین اور بے احترامی نہیں کرتا۔ ہاں، ایک مرد اور عورت اپنی شریک حیات مشترکہ زندگی میں اگر بے احترامی پہ اس وقت اترتے ہیں جب ایک دوسرے کا پاس بھول جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ جس نے آپ کو آئندہ کی پاکیزہ نسل دینی ہے، یہ وہ ہے جو آپ کی زندگی کا محافظ ہے، دونوں طرف سے۔ مرد ہے تو خاتون کو تحفظ دیتا ہے، خاتون ہے تو مرد کی نسل کو تحفظ دیتی ہے، طرفین ہی ہے نا۔ اور ایک بڑا غلط کنسپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے کہ اگر کہا جائے نا بات کہ خواتین کا کام ہے گھر بچوں کی تربیت کرنا، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے، خواتین کو گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ جب کہا کہ ایک انسانی نسل کی تربیت کرنا خاتون کی ذمہ داری ہے، اور یہ نسل کی تربیت مرد نہیں کر سکتا۔ سائیکالوجیکلی مرد میں یہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ تربیت کرے آ کر۔ تربیت کے لیے رحمت چاہیے، تربیت کے لیے ممتا کا عشق چاہیے، مرد میں نہیں ہے وہ۔ اور ایسی تربیت کہ جس کے متعلق امام خمینی نے فرمایا کہ انسانیت کی معراج کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی آغوش ہے۔ قدر شناسی
حرمت کا پاس ہو تو لوگ اپنی شریک حیات کی بے احترامی نہیں کرتے، اور جو بے احترامی کرتے ہیں بےہودہ حد تک پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے بیویوں پر. ان کے بارے میں بڑی عجیب سی حدیث ہے ہمارے شیعہ کتاب مستدرک الوسائل میں، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک تماچا جب مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ مالک جہنم کو حکم دیتا ہے کہ جب یہ تیرے پاس آئے اسے 70 تماچے منہ پہ مارنا. وہ جو جہنم کا دروغہ فرشتہ ہے نا، آپ جانتے ہیں نا جہنم کے دروغے کو مالک بولتے ہیں، اور جو جنت کا فرشتہ ہے اسے رضوان جنت بولتے ہیں نا، دو نام ہیں. مالک جہنم کو سزا دینے والا فرشتہ ہے، اور رضوان نعمتیں دینے والا فرشتہ ہے. اب سوچیں ان لوگوں کا جو صبح شام اپنی بیوی کی پٹائی کرتے ہوں، ان کو تو مالک جہنم پھر فٹ بال بنا لے گا ادھر. ایسی لترول اور ایسی چھترول کی جائے گی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. نہیں، اتنے اہم ہیں حقوق شریک حیات کے کہ جو آپ کا شریک حیات خلافت الہیہ کے پاسدار پاکیزہ نسل کی تیاری کے لیے آ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کردار کر رہے ہیں؟ اور بے احترامی میں، حرمت پامال کرنے میں آگے جو غلط اثرات نسل پہ جاتے ہیں وہ خطرناک سنگین ہے. ابھی سوچیں جن بچوں کے سامنے ان کی ماں کو پیٹا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے، ان بچوں کی کیا بنے گی شخصیت؟ ہمیشہ ڈرے سہمے احساس محرومیت میں. ایسے بچوں کا اگر باپ سر پہ ہو تو وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ باپ ایک شفقت کا نام ہے، عشق کا نام ہے. باپ بھی ایک عشق کی طاقت ہے نا. باپ کو بھی جو طوفانوں کے ساتھ ٹکراتا ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، ہر طرح کی مشقت کاٹتا ہے، کس وجہ سے؟ اسی شفقت کی وجہ سے جو پروردگار نے اس کے دل میں رکھی ہے. یہ تحفظ دینا چاہتا ہے اپنے بیوی بچوں کو. اب وہی تحفظ دینے والا ایک دیو بن کر آ جائے تو بچوں کو پھر وہ تو جو فلاسفی تھی باپ کے وجود کی وہ تو نہ ملی. وہ جو محافظ تھا وہی ان کو ڈرانے کا ایک بھوت ہے. ہمیشہ جیسے گھر میں گھستا ہے بچے سہم جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں کمروں میں، تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں. ایک ایسا ظالم انسان، اس کی دنیا خود اپنی بھی خراب کر بیٹھتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے. پھر ایک ہے بہت ہی بڑی بنیادی مشکل کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانا، عدم مفاہمت. ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی. نہیں سمجھنا، اس کے پیچھے مختلف مسائل وجوہات ہو سکتی ہیں. طرز فکر ایک جیسا نہیں ہے دونوں کا، کلچر وائز رہن سہن دونوں کا ایک جیسا نہیں ہے، عقائد ایک جیسے نہیں ہیں، تعلیم ایک سطح کی نہیں ہے. پھر مشکلات بنتی ہیں، مشکلات جنم لیتی ہیں. بچوں کی تربیت میں بھی مشکلات آتی ہیں، رہن سہن بھی مشکلات آتی ہیں. اس کا رائے حل دین اسلام نے دیا ہے کفویت کے نام سے، کہ جب رشتے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو تو کف دیکھو، کس مرد کے لیے کون سی خاتون ڈھونڈ رہے ہو. لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ نیک خاتون مل جائے تاکہ آگے بچوں کی اچھی تربیت کرے، لیکن نیک خاتون کے لیے اس کا محافظ کون لے رہے ہو آپ لوگ؟ کس کے لیے نیک خاتون لے رہے ہیں یہ نہیں سوچتے. بس یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ایک نیک خاتون مل جائے، لیکن وہ بیٹا کس کیٹیگری کے اسے نہیں، وہ جیسا بھی ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، اسے نیک خاتون چاہیے. اور بڑے مسائل پیش آتے ہیں جہاں پر نیک خاتون ہو، مذہبی مہذب اور بے تربیت لڑکا ہو، وہ بے تربیت لڑکا اس بچی کے ساتھ ذہنی طور پہ میچ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، ان کی زندگی آسودہ نہیں ہو سکتی. ایک چھوٹی سی مثال، اگر نیک مذہبی خاتون آ جاتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح میں دیندار ہوں، خدا کی نماز پڑھنے والی ہوں، میرے شوہر بھی نمازی ہونا چاہیے. یہ اوندا پڑا رہتا ہے صبح جانوروں کی طرح، بیوی اسے اٹھائے نماز کے لیے تو وہ بیوی پھر بےعزتی لے گی، بیوی کو ڈانٹ پڑ جائے گی، بیوی کی حقارت کر دے گا. یہ لہذا کفویت ضروری ہے. ذہنی سوچ ایک جیسی ہو لڑکی لڑکے کی، ان کا طرز زندگی ایک جیسا ہو، تعلیم کا معیار و شعور ایک جیسا ہو. البتہ تعلیم ضروری نہیں ڈگری والی ہو، شعور، مذہبی شعور، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. پرسنالٹی ڈیولپ سکلز سے نہیں ہوتی، عصری علوم سے نہیں ہوتی. پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے انسانی ویلیوز سیکھنے سے اور دین سیکھنے سے. وہ ویلیوز جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خدا کی جانب سے پیغام لے کر انسانیت کو دیا، اس مطابق پرسنالٹی ڈیولپ ہو
تو ایسے لوگ آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ گزر بسر کر سکتے ہیں۔ ایک مشکل کہ جو گزشتہ مشکلات گنوائی جا چکی ہیں نا، ان کا سب اکثر مشکلات کا یہ بھی سبب بن جاتا ہے۔ یہ خاتون خانہ جاب کرتی ہیں، گھر سے باہر ورکر ہیں، جب جاب کرتی ہیں تو انہیں تو سارا دن آفس میں دینا ہے، ٹیچنگ میں دینا ہے، میڈیکل فیلڈ میں دینا ہے، مریض بھگتانے ہیں۔ وہ جو 8-10 گھنٹے جاب کر کے آئے گی تو گھر آ کر کیا کرے گی؟ بچوں کو ٹائم اسی طرح دے پائے گی جس طرح دینا چاہیے، شوہر کے تقاضے اس طرح پورے کر سکے گی جس طرح کرنے چاہیے۔ پھر مسئلہ بنتا ہے جی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے رنجشیں شروع ہو جاتی ہیں، چپ کلشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ جو جاب کرتی ہے خاتون، پھر اس کے بچوں کو کوئی دائی پالتی ہے، آ کر کوئی بندہ رکھ لیتے ہیں گھر پہ کام کرنے والا، کھانا بنانے کے لیے، جی ہم نے کوک رکھی ہوئی ہے، بچوں کی خدمت کر رہی ہے۔ وہ جو ایک کوک رکھی ہوئی ہے آپ نے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، اس کے دل میں مامتا نہیں ہے بچوں کے لیے کہ وہ اپنی مامتا کی مٹھاس گھول کے بچوں کو کھلائے گی پلائے گی، نہیں ہے اس کے پاس۔ اور وہ جو آپ نے ایک میڈ رکھی ہوئی ہے کھانے بنانے کے لیے، وہ جو آپ کے شوہر کو بھی کھانے بنا کر دے رہی ہے، اس میں آپ کے شوہر کو آپ کی محبتیں نہیں مل رہی۔ اور جو تھوڑے سے اونچی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں پھر خواتین یہ چھوٹے گھر کے کام کرنے میں توہین بھی محسوس کر رہی ہوتی ہیں نا، ہم کیوں کھانے بنائیں جی، ہم کیوں کپڑے دھوئیں۔ نہیں، شوہر کی خاطر اور بچوں کی خاطر جو خاتون اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہے، ان خاندانوں میں محبت و وفا زیادہ ہوتی ہے۔ اور جن خاندانوں میں بچے پالنے کے لیے یا شوہر کو کھانا کھلانے کے لیے میڈ کام کرتی ہیں، دائیاں کام کرتی ہیں، آیا کام کرتی ہے، ان خاندانوں میں وہ انس و الفت اور لگاؤ کم ہوتا ہے۔ یہ سائیکالوجیکل مسائل ہیں۔ ہاں، اگر کہیں پر جاب کرنے والی خاتون ہے، پھر وہاں پہ میاں بیوی کو بیٹھ کے پہلے سمجھوتا کرنا چاہیے کہ پرائرٹی کیا ہے ان کی زندگی کی۔ پرائرٹی ان کی سٹینڈرڈ لائف جینا ہے، زیادہ پیسہ کمانا ہے، اسٹیٹس بحال رکھنا ہے، یعنی پرائرٹی ان کا خاندان کو تحفظ دینا ہے۔ اگر پرائرٹی تو ہے پیسہ کمانا، تو پھر میاں جی کو سمجھدارانہ طریقے سے بس دن بسر کرنے چاہیے، زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے اپنی خاتون سے۔ اگر پرائرٹی ہے اپنے خاندان کو تحفظ دینا، اپنے گھر کو مضبوط کرنا، پھر خاتون کو گھر سنبھالنا چاہیے، جاب نہیں کرنی چاہیے۔ پرائرٹی اگر ہو بچوں کی نیک تربیت، تو پھر جاب کرنے والی بچوں کی نیک تربیت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر ہدف یہ ہے کہ ہم اچھا پیسہ کما لیں گے، اسٹیٹس ہمارا بڑا بہترین اسٹینڈرڈ بن جائے گا، تو پھر جاب کریں، لیکن توقع ایک دوسرے سے زیادہ نہ رکھیں۔ اس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عورت کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں بیٹھے اپنے شوہر سے محبت کرے، اپنے شوہر کو حوصلہ اور ہمت دلائے، اسے راضی رکھے اور اس سے کیا وعدہ نبھائے۔ وعدہ وہی ہے جو انسان کی اگر نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، وعدے سے مراد یہ ہے کہ جو نئی انسانی نسل کی تربیت کرنی ہے، اس میں اپنا وعدہ وفا رہے اور پابرجا رہے۔ یہ تھی جی، اور بھی ہیں، اور بھی مشکلات بن سکتی ہیں، ٹائم ہمارا اتنا ہی تھا۔ یہ 10 مشکلات مد نظر رکھی ہیں، احادیث اور آیات کی روشنی میں اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن تمام تر مشکلات کا راہ حل ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں تربیت یافتہ ہوں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی سکت رکھتے ہوں اور مسائل زندگی کو مینیج کرنا جانتے ہوں، تو ان لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات ان لوگوں کے گھروں کو بے چین نہیں کرتی۔ تربیت یافتہ میاں بیوی ہوں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوں، اور ہر پیش آنے والی مشکل کو ہینڈل کرنا انہیں آتا ہو، سکلز آتی ہوں، تو یہ لوگ مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں بے چینیاں نہیں بنتی، ان کے ہنستے بنستے گھر اجاڑ نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دفعہ لوٹیں اپنے دین مبین اسلام کی تعلیمات کی جانب، اور لوٹیں مکتب علوی کے حقائق نورانی کی جانب کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے زندگی جینے کے کیا طور طریقے ہمیں سکھائے ہیں، کون سی پرائرٹیز ہونی چاہیے ہماری زندگی میں جنہیں ہم اہم جانیں، اور کون سی پھر دوسرے درجے کی باتیں ہیں کہ جنہیں ہم
بعد میں رکھیں تاکہ اپنے مسائل سلجھانے آسان ہو جائیں. اور اس سے بڑھ کر ضروری بات یہ کہ جتنا بھی کوئی تربیت یافتہ ہو جب شادی کر کے نئے زندگی کے سفر کو شروع کرنا چاہتا ہے تو ضرور اس متعلق پہلے جانیں کہ ایک خاتون ذات کی نیچرلی کیا ڈیفرنسز ہیں میرے ساتھ اور اس کی کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں اور ایک مرد کو کیسے تیار ہونا چاہیے اپنے اچھا گھرانہ تشکیل دینے کے لیے. یہ ساری سکلز پہلے سیکھے ایک جوان, تب جائے آگے